بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کلاس 9 پیپر پیئرنگ اسکیم، بہت سارے بچے میسیج کرے تھے، بہت سارے ٹیچرز آج میسیج کرے تھے کہ سر آپ کے AJK بورڈ اور فیڈرل بورڈ کے لیے پیئرنگ اسکیم کیا ہوگی، اردو کا پیپر کیسے آئے گا۔ تو آپ کو جو بات لکھوائی جاتی ہے، جو چیز جس طرح پیئرنگ اسکیم بتائی جا رہی ہے، وہ آبجیکٹیو کے لیے بھی معروضی کے لیے بھی بتاؤں گا اور موضوعی کے لیے بھی، جیسی سبجیکٹیو کے لیے بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس میں 19-20 کی فلیکچویشن تو ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ چیزیں میں آپ کو 100% شورٹی کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں۔ اپنے پلے باندھیے گا، ایچ اینڈ ایوری چیز کا لیکچر موجود ہے ایجوکیشن ود حمزہ کے تمام گروپس میں۔ اس کے لیکچر اور اس کا PDF ریٹن نوٹس میرے اپنے لکھے ہوئے تمام گروپس میں آ چکے ہیں۔ گروپ میں ڈسکرپشن میں جا کے گروپ جوائن کریں، فری آف کاسٹ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹا آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اب اردو کا پیپر ہوگا کیسا؟ بہت سارے بچوں کے مائنڈ میں سوال ہے، تو سر 15 نمبر کی، بہت سارے ٹیچرز کے مائنڈ میں بھی سوال ہے، 15 نمبر کی آپ کے پاس کیا ہوگی؟ معروضی۔ آبجیکٹیو آپ کے پاس ہوگا 15 نمبر کا، اس میں 10 آئٹم ہوں گے۔ کتنے؟ 10۔ اور انشاءاللہ ہر آئٹم کا لیکچر موجود ہے اور بہت آسان کر کے سمجھایا گیا ہے۔ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ بہت آسان سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پہلا آئٹم تذکیر و تانیث، جس کو ہم مذکر مؤنث کہتے ہیں۔ تذکیر و تانیث، یہ آپ کے پاس اس میں سے انشاءاللہ ایک MCQ آئے گا۔ 19-20 کی فلیکچویشن تو ہو سکتی، پھر بتا رہا ہوں زیادہ نہیں ہوگی۔ تذکیر و تانیث میں سے آپ کے پاس ایک MCQ آئے گا۔ علم بیان، تشبیہ، استعارہ، کنایا، مجاز مرسل میں سے 3 MCQs ہوں گے اور لازمی ہوں گے۔ علم بیان میں 3 MCQ لازمی ہوں گے۔ لیکچر لگا ہوا ہے، بہت ایزی کر کے لیکچر لگا ہوا ہے۔ علم بدی، علم بدی میں زیادہ چانس یہی ہے کہ آپ کا لیول چھوٹا ہے، تو آپ کو سنت تلمی ہی پوچھی جائے گی۔ بے خطر ہی کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ زیادہ تر تلمی پوچھا جائے گا، کسی تاریخی واقعے قصے کی طرف اشارہ کرنا تلمی کہلاتا ہے۔ 1 نمبر آپ کا آئے گا۔ بدی میں آپ نے باقی سنتیں بھی پڑھنی ہے، تکرار پڑھنی ہے، تضاد پڑھنی ہے، لف و نشر پڑھ لینی تھی، 4-5 سنتیں وہ میرے نوٹس میں لکھی ہوئی آلریڈی، ٹھیک ہے۔ آپ کو 1 نمبر کا آ گیا تذکیر و تانیث، 3 نمبر کا آ گیا علم بیان، 1 نمبر کا آپ کے پاس آ گیا علم بدی۔ پھر آپ کے پاس نظم غزل کے اجزاء، نظم غزل کے اجزاء، اس کا بھی لیکچر ریکارڈ ہے۔ اجزاء بھی ہے، عناصر مطلب ایک ہی بات ہے۔ نظم غزل کے اجزاء اور عناصر، یہ آپ کے پاس 2 نمبر کا آئے گا۔ حروف کی اقسام آپ کے پاس 2 نمبر کی آئیں گی۔ 5ویں نمبر پہ آپ کے پاس کیا ہے؟ حروف کی اقسام، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نمبر کتنے بن گئے؟ 3 اور 1 4 اور 5 2 7 2 9، یہ حروف کی اقسام ہے۔ پھر آپ کے پاس جملے کے ساتھ، بلکہ پہلے سابقہ لائقہ بھی آپ کو 1 نمبر کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سابقہ لائقہ آپ کے پاس کتنا آ رہا ہے؟ 1 نمبر کا۔ اور پھر جملے کی ساخت روزمرہ اور بناوٹ کے لحاظ سے، اس کا لیکچر بھی میرا وہاں پہ ریکارڈ ہے، آپ لازمی جائیں۔ اور لیکچر میں کے علاوہ میں نے PDF نوٹس جو میں نے بنائے، اس میں بھی بہت آسان کر کے یہ باتیں لکھوائی ہیں۔ 1 نمبر کا آپ کے پاس یہ آ جائے گا۔ مرکب تام، جس میں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، مطلب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ آپ کے پاس آتا ہے۔ مرکب تام میں جملہ خبریہ مطلب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ آپ کے پاس 1 نمبر کا آئے گا۔ پھر آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ یہاں پہ لکھ لیں۔ پھر آپ کے پاس جو 9واں آئٹم ہوگا وہ تراکیب لفظی کی شناخت، اس کا لیکچر بھی ریکارڈ ہے، بہت آسان سا لیکچر ہے۔ تراکیب لفظی کی شناخت، یہ شناخت آپ کے پاس 1 نمبر کی آئے گی۔ اور 10واں جو آپ کے پاس آئٹم ہوگا وہ نظم بلحاظ موضوع ہے۔ نظم بلحاظ موضوع، اس میں بھی سارا کچھ ریکارڈ ہوا ہے، آپ جائیں اس کو سنیں، بہت آسان سا لیکچر ہے۔ تو یہ آپ کے پاس 15 نمبر کی معروضی ہوگی، آبجیکٹیو ہوگا، تو آپ اس کو نوٹ کریں۔ یہ 3 اور 1 4 1 5 2 7 2 9 10 11 12 آپ کے پاس یہ ہے 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس نمبر ڈسٹریبیوشن ہے، تقریباً 3 نمبر کی علم بدی، 1 نمبر کا نظم غزل کے اجزاء 2 نمبر کے، حروف کی اقسام آپ کے پاس 2 نمبر کی، سابقہ لائقہ آپ کے پاس 2 نمبر کا، جملے کی ساخت آپ کے پاس 1 نمبر کی آئے گی، مرکب تام آپ کے پاس آ جائے گا 1 نمبر کا۔ یہ آپ کے پاس 3 2 5 2 7 2 9 11 12 13 14، اور آپ کے پاس نظم بلحاظ موضوع میں سے یہ 2 نمبر کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا لیکچر آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے، موجود ہے،
لازمی سنیے گا۔ جو آپ کے پاس حصہ دوم ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے۔ حصہ دوم میں آپ کے پاس سب سے پہلے عبارت ہوگی، اور عبارت آپ کے پاس آپ کی بک سے ہی آئے گی۔ ایک عبارت آئے گی، 8 سوال ہوں گے، 8 سوالوں میں مطلب 2 نمبر کا ایک سوال ہوگا، اسی عبارت میں سے آپ کو اس کے جواب ڈھونڈنے ہوں گے۔ عبارت آپ کے پاس آئے گی تقریباً 150 سے 200 ورڈز کی، 8 سوال کرنے ہوں گے، اس میں ہوں گے 8 سوال، 16 نمبر کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ نظمیہ اشعار۔ نظمیہ اشعار، نظم کے اشعار آئیں گے، 5 سوال اس میں آئیں گے، اور آخری سوال میں یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ 4 سوال فل فلیج کرنے ہوں گے، آخر میں 2 سوال ہوں گے، اس میں یا ہوگا۔ یہ ہو گیا آپ کے پاس 10 سوال، 10 نمبر۔ پھر آپ کے پاس حصہ قواعد آئے گا، یہاں پہ حصہ دو میں حصہ قواعد آئے گا، جس میں آپ کے پاس نظم بلیاد حیت آ سکتا ہے، علم بیاں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب علم بیاں آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، یہ آ سکتا ہے، اور جملے کی ساخت آ سکتی ہے۔ مراکب تام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جملہ اسمی، جملہ فعلی اور جملہ خبریہ، یہ آپ سے وہاں پہ نکلوائے گا۔ یہ 8 نمبر کا پورشن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ سبجیکٹو کے اندر 8 نمبر کی گرامر ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ایزی سا پورشن ہے، اس کو بہت اچھی طرح تیار کریں۔ پھر میں بتا رہا ہوں کہ میں نے انتہائی آسان کر کے نوٹس آپ کو لگا دیے ہیں، ان نوٹس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ یہ حصہ دوم آ گیا، پھر حصہ سوم آپ کے پاس، یہ حصہ آپ کے پاس مروزی کتنے نمبر کی ہوگی؟ 15 نمبر کی۔ حصہ دوم آپ کے پاس کتنے نمبر کا ہوگا؟ 16 اور 10 26 اور 8، یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 34، ٹوٹل ہو گئے 49، پیچھے بچ گئے 26 نمبر۔ اب 26 نمبر آپ کو پورے کر کے دیتے ہیں۔ 26 کیسے پورے ہوں گے؟ آپ کے پاس عبارت کی تشریح آئے گی، جس کا آپ نے سیاق و سباق بھی لکھنا ہوگا، لکھ لیں زیادہ بہتر ہے، نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور 2 عبارتیں ہوں گی بیسیکلی، اس کے بیچ میں یا ہوگا، یا ہونے سے مراد کیا ہے کہ عبارتیں ہوں گی 2، ایک عبارت کی کرنی ہوگی، اور 5 نمبر کی آئے گی عبارت، زیادہ نہیں ہوگی، 100 سے 150 ورڈ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، بورڈ نے ریکوائرمنٹ دی بھی ہے ماڈل پیپر میں کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد نظم کے اشعار، نظمیہ اشعار آئیں گے، اس میں سے آپ کو کوشچن آنسر کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ نظمیہ اشعار آئیں گے اور اس میں بھی یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نظمیہ اشعار آپ کے پاس آتے ہیں، اس میں بھی آپ کے پاس یا ہوگا، یہ 5 نمبر کی، اس کو آپ کو تشریح لکھنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد مطلب یا ہونے سے مراد کیا، 2 مختلف نظموں کا آئے گا وہ، ٹھیک ہے۔ پھر غزلیہ اشعار، غزلیہ اشعار، اس میں بھی آپ کے پاس یا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی 5 نمبر کے آئیں گے، 5 5 10 اور 5 15۔ پھر آپ کے پاس 25 نمبر ہم نے پورے کرنے، جو آپ کے پاس سوال نمبر، آپ کے پیپر کا سوال نمبر 6 ہوگا، اور بیسیکلی یہاں میرا چوتھا بن رہا ہے، تو یہ اس میں کس میں چیز میں آپ کے پاس آپشن آئے گا، یہ کس چیز میں یا آئے گا، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ جو بورڈ نے لکھا ہے نا، اس نے لکھا ہے کہ آپ نے بچے کو ردات دینی، اور ردات کون سی؟ سفری ردات، سفر کے معاملے میں ردات لکھنی ہے، یا سفری ردات کے علاوہ کیا ہوگا؟ آپ بیتی، آپ بیتی کا لیکچر بھی لگا ہوا ہے، ردات کا لیکچر بھی لگا ہوا ہے۔ آپ بیتی کون سی ہونی چاہیے؟ بے جان اشیاء کی، ٹھیک ہے، مطلب کرسی کی، درخت کی، اس طرح کی آپ بیتی آپ کے پاس آئے گی۔ سفری ردات آئے گی، یا آپ بیتی آئے گی، یا آپ کے پاس کیا آئے گا؟ یا آپ کے پاس ای میل آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ نہیں، اس میں یہ آپ کے پاس 6 نمبر کو ہوگا، یہ 2 ہی چیزیں ہوں گی، سفری ردات یا آپ بیتی میں سے کوئی ایک نہیں کرنا ہوگا، مطلب وہاں سے آئے گی، یا آپ بیتی آئے گی، آپ کے پاس سفری ردات، مطلب یا آپ کے پاس سفری ردات آئے گی، یا آپ کے پاس آپ بیتی آئے گی، ان دونوں کے درمیان میں یا ہوگا۔ 6 نمبر کے پورشن ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہا جائے گا جی کہ ایک کسی تاریخی، یا آپ کے پاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل ہوئی ہے، اس کی ردات لکھیں، اور آپ بیتی کسی کرسی کی آپ بیتی لکھیں، ان کے درمیان میں یا ہوگا، یہ 6 نمبر کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو آخری کوشچن ہوگا آپ کے پاس، وہ 5 نمبر کا ہوگا، اس میں 3 چیزیں ہیں جو بورڈ کی آؤٹ لائن میں موجود ہیں، آپ نے اس کو ان تینوں پہ کام کرنا ہے، ان تینوں کے لیکچر لگ چکے ہیں۔ ایک آپ کے پاس ایک نیا چیز ہے، اس بار کالم آیا ہے، کالم بہت اچھا میتھڈ سمجھا چکا ہوں، کالم کو لازمی سنیے گا۔ کالم میرے نوٹس جو لگے ہیں سبجیکٹو پورشن کے بھی، اس میں نے کالم 2-3 آپ کو لکھ کے بتا دیا کہ کالم کیا کیسے جاتا ہے، ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لے۔ کالم بھی جو ہوگا آپ کے پاس، وہ اور کسی موضوع پہ نہیں، صرف تعلیمی مسائل پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بورڈ کی آؤٹ لائن ہے، بورڈ انشاءاللہ اس سے نہیں ہٹے گا، تعلیمی مسائل پہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے پاس مکالمہ ہو سکتا ہے آخری کوشچن میں، اور پھر آپ کے پاس ای میل ہو سکتی ہے۔ ای میل کون سی؟ رسمی و غیر رسمی۔ ای میل کا لیکچر لگا ہوا ہے، سنیے گا، بہت آسان سا میتھڈ ہے۔ یہ آپ کے پاس 5 نمبر کیوں، ان میں یا نہیں ہوگا، مطلب کہ کالم الگ آ سکتا ہے، ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کالم بھی آ سکتا ہے، مکالمہ بھی آ سکتا ہے، اور ای میل بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ تینوں چیزیں کوئی اتنی ڈیفیکلٹ
نہیں ہے، آسان سی چیزیں ہیں، آپ کو ان تینوں پہ کام کرنا ہے۔ لیکچر لگ چکا ہوا ہے، کالم تعلیمی مسائل پہ، مکالمہ آپ کے پاس اتنے کوئی مشکل موضوع نہیں ہوں گے، وہ بھی تقریباً موضوع آپ کے پاس ڈیلی لائف کی ہوگا، اور ای میل آپ کے پاس رسمی اور غیر رسمی دونوں آ سکتی ہیں۔ اس لیے یہ آپ کے پاس 15، 34، 49 اور 26 نمبر کا یہ پورشن ہوگا۔ 75 نمبر کے آپ کے پاس پیپر بن چکا ہے، یہ پیپر پورا، اور انشاءاللہ اردو کے پیپر میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل 100% کنفرم ہیں، اشور ہیں، اور تمام ٹیچر حضرات سے بھی میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بچے کو انہی آؤٹ لائنز پہ کام کروائیں۔ یہ آبجیکٹو کا بہت بڑا آئٹم ہے، اس پہ کام کرائیں، انشاءاللہ 100% پیپر آپ کو یہاں سے ہی نکال کے دوں گا۔ دعا میں یاد رکھیں، بہت شکریہ۔